نفسیاتی آزمائشوں کی وسعت یا اسکوپ سے کیا مراد ہے، یعنی نفسیاتی آزمائشیں جو ہیں ان کو ہم کہاں کہاں پر ان سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں، کہاں کہاں پر ان کو یوز کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلی جو اس کی وسعت ہے یا اسکوپ ہے وہ ہے میجرمنٹ آف انٹیلیجنس، ذہانت کی پیمائش۔ ایک لے مین کانسیپٹ ہے، عام طور پہ یہی سمجھا جاتا ہے کہ نفسیات دان جو ہیں وہ آئی کیو لیول کے بارے میں ہمیں بتاتے ہیں۔ یہ ایکچولی صرف ایک اس کا پارٹ ہے، بہت ساری اور اس کے یوزز ہیں، لیکن آئی کیو ٹیسٹ جو ہیں یہ بڑے پاپولر ہیں، اور آج کل جو ہے وہ ہر کوئی اپنی انٹیلیجنس اور اپنے آئی کیو کے اسکور کے بارے میں جاننا چاہتا ہے، اور بہت سارے ٹیسٹ جو ہیں وہ اویلیبل ہوتے ہیں۔ تو آئی کیو لیول معلوم کرنا اس کا ایک پہلا اسکوپ ہے۔ دوسرا اس کا جو یوز ہے وہ ہے پرفارمنس ٹیسٹ، کارکردگی کی پیمائش۔ تو جو کارکردگی سے مراد کیا ہے کہ ہم کچھ سیکھنے کے بعد کیا کر سکتے ہیں، ہماری کیا پرفارمنس کیا ہوتی ہے۔ جیسے آپ لوگوں کو سیشن کے دوران ہم لیکچرز دیتے ہیں، پڑھاتے ہیں، اور اس کے بعد اس کا ٹیسٹ لیتے ہیں، ایسے ہی کسی بھی اسکل کی ٹریننگ دینے کے بعد اس کا ٹیسٹ لینا جو ہے وہ پرفارمنس ٹیسٹ کہلاتا ہے۔ اور یہ ایکچولی اس چیز کی پیمائش ہوتی ہے کہ لرننگ یعنی آموزش اور ٹریننگ یا تربیت جو ہے اس کے نتیجے میں کتنی بہتری واقع ہوئی ہے۔ اس طرح سے رجحان کے ٹیسٹ، ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ، رجحان سے مراد ایسی صلاحیت ہے جو امکانی ہوتی ہے، جو ابھی ظاہر نہیں ہوئی لیکن مناسب وقت آنے پر، مناسب ماحول ملنے پر ابھر کر سامنے آتی ہے، جیسے میکینکس کا رجحان، ڈاکٹری کا رجحان یا انجینئرنگ کا رجحان وغیرہ۔ یہ سارے جو ہیں یہ ایسی امکانی صلاحیت ہوتی ہے جو پیدائش کے وقت یا ابتدا میں نہیں ہوتی، آہستہ آہستہ اس کا اظہار ہوتا ہے۔ تو رجحان جو ہے یہ بھی ہمارے ہاں اس کے اوپر اب بہت فوکس کیا جانے لگا ہے، اور اب یہ سمجھا جاتا ہے کہ اگر رجحان کے مطابق تعلیم دی جائے اور رجحان کے مطابق جاب ہو تو انسان جو ہے وہ بہت کامیاب ہو سکتا ہے۔ تو ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ اور ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ بیٹریز موجود ہیں، کیونکہ ایپٹیٹیوڈز بہت زیادہ ہیں، اور ان سب کے بارے میں ہر کسی کا جو ٹیسٹ ہوتے ہیں، ہر کسی کا ہر ایپٹیٹیوڈ کے اوپر ہائی سکور نہیں آتا، جس میں جو رجحان پایا جاتا ہے وہ اس کے اوپر ہائی سکور کرتا ہے۔ تو ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ بہت ہیلپ فل ہوتے ہیں ہمیں اعلیٰ تعلیم کے حوالے سے بھی، اور اعلیٰ جو جابز ہیں ان کے لیے بھی ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ جو ہے وہ وائڈلی یوز ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے ٹریڈ ٹیسٹ جو ہیں ان میں بھی کسی بھی ٹریڈ یا صنعت میں لوگوں کو تربیت دینے سے پہلے اور بعد میں، یعنی پری ٹیسٹ اور پوسٹ ٹیسٹ کے ذریعے دیکھا جاتا ہے کہ اس ٹریننگ یا تربیت نے ان کے اوپر کیا اثر ڈالا ہے۔ اسی طرح سے اسپیشل پرسنز کے لیے ٹیسٹ ہوتے ہیں، غیر معمولی افراد کے لیے ٹیسٹ، جو کہ اسپیشل پرسنز وہ ہوتے ہیں جو کہ اوسط یا عام افراد سے ڈفرینٹ ہوتے ہیں۔ اگر ہم ذہانت کے حوالے سے دیکھیں تو ایسے افراد جو کہ جن کا آئی کیو لیول 70 اور بلو ہوتا ہے وہ اسپیشل پیپل، مینٹلی ریٹارڈڈ، وہ ذہنی طور پر پسماندہ ہوتے ہیں، اور جن کا آئی کیو لیول 140 اور ابو ہوتا ہے وہ جینیس کہلاتے ہیں، وہ بھی ایوریج لوگوں سے کافی زیادہ ہوتے ہیں۔ یوزلی 90 to 110 تک کا جو آئی کیو ہے وہ ایوریج ہوتا ہے، اور زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ اسی کیٹیگری میں فال کرتے ہیں۔ چند ایک لوگ جو ہیں وہ بلو ہوتے ہیں، اور چند ایک لوگ جو ہیں وہ ابو ہوتے ہیں۔ تو ان کے لیے بھی اسپیشل ٹیسٹ بنائے جاتے ہیں تاکہ ان کو آئیڈینٹیفائی کیا جائے، اور پھر ان کے لیے اسپیشل ٹیچنگ ٹیکنیکس جو ہیں ان کو استعمال کیا جائے۔ اسی طرح سے پرسنالٹی ٹیسٹ جو کہ بہت ہی پاپولر فیلڈ ہے سائیکولوجیکل ٹیسٹنگ یا سائیکومیٹرکس کا، اس میں انسان کی شخصیت کے مختلف پہلوؤں کے بارے میں جو ہے وہ پیمائش کی جاتی ہے، اور اس کے لیے دو طرح کے ٹیسٹ استعمال ہوتے ہیں۔ ایک آبجیکٹیو ٹیسٹ ہوتے ہیں جو کہ ڈائریکٹ کویسچنز ہوتے ہیں، اور ایک پروجیکٹیو ٹیسٹ ہوتے ہیں جن میں کوئی سوال جواب نہیں ہوتے، ان میں جو ہے وہ کوئی پکچرز ہوتی ہیں جن کو دیکھ کر کہانی لکھنی ہوتی ہے، کوئی سیاہی کے دھبے ہوتے ہیں اور بتانا ہوتا ہے کہ یہ آپ کو کیا نظر آتا ہے، کچھ انکمپلیٹ سینٹینسز ہوتے ہیں انہیں کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے۔ اسی طرح سے کچھ ورڈز آپ کے سامنے بولے جاتے ہیں اور آپ نے فوراً اس کے نتیجے میں جو لفظ آپ کے ذہن میں آتا ہے وہ بتانا ہوتا ہے۔ تو یہ جو پروجیکٹیو ٹیسٹ ہوتے ہیں یہ بہت زیادہ ریلائبل انفارمیشن اباؤٹ پرسنالٹی دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ سائیکولوجیکل ٹیسٹ جو ہیں وہ سائیکولوجیکل ڈس آرڈرز کی شدت معلوم کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اور ہماری جو سول اور آرمڈ فورسز کے لیے جو ملازمتیں ہوتی ہیں ان میں کوالیفائی کرنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ پرسنالٹی ٹیسٹ سے بھی وہ گزرتے ہیں، اور انہی افراد کا انتخاب کیا جاتا ہے جن کی شخصیت ان ٹریڈس کے لیے، ان جابز کے لیے موزوں ہوتی ہے۔
اس کے علاوہ میل ایڈجسٹمنٹ، سوشل اور ایموشنل میل ایڈجسٹمنٹ یعنی عدم مطابقت، وہ افراد نہیں کر پاتے اپنے آپ کو اپنے معاشرے میں جذباتی طور پر یا سماجی طور پر، ان کے بارے میں بھی ہمیں معلومات ان ٹیسٹ کے ذریعے حاصل ہو سکتی ہے، اور اس کی روشنی میں پھر ان کے علاج کے لیے جو ہے وہ مختلف چیزیں، مختلف وہ علاج ڈیزائن کیے جاتے ہیں۔ تو اس طرح سے نفسیاتی آزمائشیں جو ہیں وہ ہماری زندگی کے تقریباً ہر شعبے، اور نفسیات کے جو 43 ڈویژنز ہیں ان میں سے تقریباً ہر ڈویژن میں سائیکولوجیکل ٹیسٹنگ یوز ہوتی ہے، خاص طور پر جو ہے وہ پرسنالٹی کے شعبے میں، اور کلینکل سائیکالوجی جو ہے وہ بہت زیادہ سائیکومیٹرکس کے اوپر ریلائی کرتی ہے، بالکل ایسے ہی جیسے ڈاکٹرز جو ہیں کسی بھی بیماری کا پتہ لگانے کے لیے بلڈ ٹیسٹ، یورین ٹیسٹ یا ایکس رے یا اسکین یا ایم آر آئی کرواتے ہیں، ایسے ہی کلینکل سائیکالوجسٹ جو ہیں وہ مختلف پرسنالٹی ٹیسٹ اور مختلف سائیکولوجیکل ٹیسٹ کے ذریعے کسی بھی مریض یا کسی بھی پیشنٹ جو ہے اس کی ہسٹری کو ری چیک کرنے میں مدد مل سکتی ہے، ڈائگنوزز میں بھی مدد مل سکتی ہے۔ تھینک یو سو مچ۔ امید ہے کہ آپ کو اس کی ابتدا جو ہے وہ اچھی لگی ہوگی، اور آپ اس کو چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے کمنٹس بھی دیں کہ اس چیپٹر کے بک کے بارے میں انشاءاللہ ہم اس کو کنٹینیو رکھیں گے، اور نیکسٹ ٹائم جو ہے وہ ہم نے اسٹارٹ لینا ہے انشاءاللہ کیریکٹرسٹکس آف ٹیسٹ، جو کہ بہت بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔